یہ داستان ہے اس دعا کی جو اگر زمین پر نہ اترتی تو شاید ہم کبھی آسمان والے سے بات نہ کر پاتے۔ یہ بات ہے اس نسخے کی جسے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اے رب، اور وہ پوچھتا ہے کیا تمہاری نماز قبول ہوئی؟ میں کہوں گا میری نماز میں فاتحہ تھی۔ اس میں شفا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ کیا تمہاری نماز قبول ہوئی؟ لیکن آج یہ سوال ہم سب سے ہے۔ میں بھٹکا ہوا ہوں، مجھے راستہ نہیں ملتا، میں ڈپریشن میں ہوں، مجھے سکون نہیں ملتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے پاس الکتاب ہے مگر تم ایک یتیم کی طرح جی رہے ہو، یہ کہانی ہے اس سورہ کی جسے الشفا کہا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی سب سے پہلی سورہ، وہ سورہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ مگر افسوس، ہمارے لیے سورۃ فاتحہ صرف ایک اوپنر بن کر رہ گئی ہے۔ ہم رٹا لگاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہم سمجھتے نہیں کہ ہم کس سے کیا وعدہ کر رہے ہیں۔ جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے سورۃ فاتحہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک پاور تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کا ایک گروہ سفر پر تھا۔ وہ ایک قبیلے کے پاس رکے اور کھانا مانگا، مگر قبیلے والوں نے انکار کر دیا۔ اچانک اس قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ تب ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں علاج کروں گا۔ انہوں نے سردار پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سردار ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ صحابہ جانتے تھے کہ یہ صرف دعا نہیں، یہ رقیہ ہے۔ سوچئے وہ کیا وقت تھا جب یہ سورہ نازل ہوئی، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ علماء کے مطابق سورۃ فاتحہ مکی ہے اور یہ قرآن کی پہلی مکمل سورہ ہے جو ایک ساتھ نازل ہوئی۔ مکہ کے شروعاتی دن تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور اللہ سے بات کیسے شروع کرنی ہے۔ یہ سورہ اس وقت آئی جب مکہ کے مشرکین اپنے 360 بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ کوئی لات کو پکار رہا ہے، کوئی عزا کو۔ ایسے ماحول میں جہاں ہر خواہش کے لیے الگ خدا تھا، سورۃ فاتحہ نے آ کر اعلان کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا انقلابی جملہ تھا۔ اس نے مکہ کے سسٹم کی جڑ ہلا دی تھی۔ سورۃ فاتحہ نے آ کر انسان کو ذہنی غلامی سے آزاد کیا کہ تمہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں، تم ڈائریکٹ رب العالمین سے بات کر سکتے ہو۔ آئیے اب اس سورہ کو ایک سینیمیٹک انداز میں سمجھتے ہیں۔ تصور کریں آپ ایک بہت بڑے دربار میں کھڑے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں لفظ حمد استعمال ہوا ہے، شکر نہیں۔ شکر کسی نعمت کے ملنے پر ہوتا ہے، لیکن حمد اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ چاہے وہ آپ کو کچھ دے یا نہ دے، وہ تعریف کا مستحق ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، دو نام جو رحم سے نکلے ہیں۔ رحمان وہ ہے
جس کی رحمت سب کے لیے ہے، لیکن رحیم وہ خاص رحمت ہے جو صرف ماننے والوں کے لیے ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے رحمان ہوتی ہے، لیکن جب بچہ درد میں ہو تو وہ رحیم بن جاتی ہے۔ مالک یوم الدین۔ پہلے اللہ نے اپنی محبت دکھائی، پھر فوراً یاد دلایا کہ دھوکہ مت کھانا، میں حساب بھی لوں گا۔ دنیا میں ہم ججز کو خرید سکتے ہیں، لیکن اس دن جج بھی وہی ہوگا اور گواہ بھی وہی۔ اس دن کوئی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس کے جسے وہ اجازت دے۔ اب آتا ہے وہ موڑ جہاں بندہ اللہ سے معاہدہ سائن کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ غور کریں، یہاں ہم کا لفظ ہے، میں نہیں، کیونکہ اسلام کمیونٹی والا دین ہے، ہم سب مل کر کہتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ آیت انسان کی پوری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے بعد بندہ اپنی سب سے بڑی ضرورت مانگتا ہے، پیسہ نہیں، صحت نہیں، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس فراری ہے لیکن آپ کے پاس راستہ نہیں ہے اور آپ صحرا میں ہیں تو وہ فراری بیکار ہے، آپ مر جائیں گے۔ اس لیے ہم ہدایت مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ بدل دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ سوچئے، ہر بار جب آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو خالق کائنات عرش کے اوپر سے آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ کیا ہم کبھی وقفہ لیتے ہیں تاکہ اس کا جواب سن سکیں، یا ہم بس نان اسٹاپ ٹرین کی طرح پڑ جاتے ہیں؟ اس کہانی میں ایک کسوٹی کی ضرورت ہے۔ لندن میں ایک بہت پریشان، اس کا بزنس ڈوب رہا تھا۔ کسی نے اسے کہا تم سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھو۔ اس نے کہا میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں۔ دوست نے کہا تم پڑھ رہے ہو، کنسلٹ نہیں کر رہے۔ جب اس نے ایاک نستعین کو دل سے پڑھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو بینک مینیجر سے مدد مانگ رہا تھا، وہ تو کلائنٹ کے آگے جھک رہا تھا۔ اس دن اس نے توکل کا مطلب سمجھا۔ تو یہ 1400 سال پرانی سورہ آج ہماری زندگی میں کیسے اہم ہے؟ ہم سب مسافر ہیں زندگی کے سفر میں۔ یہ سورہ ہمارا کیمپاس ہے۔ جب بھی بھٹکنے لگو اہدنا الصراط المستقیم پڑھو، جب بھی ڈر لگے مالک یوم الدین یاد کرو کہ اصل فیصلہ وہاں ہونا ہے۔ جب بھی اکیلا محسوس کرو ایاک نعبد کہو کہ میں اکیلا نہیں، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اگلی بار جب آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں اور سورہ فاتحہ شروع کریں تو بھاگیے مت۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ قرآن کے سارے راز سورہ فاتحہ میں ہیں، اور سورہ فاتحہ کے سارے راز بسم اللہ میں ہیں۔ اس خزانے کو شارٹ کٹ مت بنائیں، اسے اپنی طاقت بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کا نظریہ بدلا ہوگا۔ اپنی نمازوں میں جان ڈالیے، قرآن کو دیواروں سے اتار کر دلوں میں بسائیں۔
کیونکہ جب تک اہدنا الصراط المستقیم ہمارے دل سے نہیں نکلے گا تب تک ہمیں وہ راستہ نہیں ملے گا جس کی ہمیں تلاش ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔